اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب درس و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ ایسے اسباب بیان ہو رہے تھے جو انسان کی زندگی میں بندش کو ایجاد کرتے ہیں، مشکلات کو ایجاد کرتے ہیں، ایسی مشکلات جن کے انسان کو سبب کا علم نہیں ہے۔ روزمرہ زندگی میں بیماریاں آ جاتی ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، رزق میں تنگی آ جاتی ہے، دعاؤں کی قبولیت پر انسان کو اطمینان نہیں ہوتا، اکثر شکوہ و شکایت کرتا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس قسم کی بہت ساری ایسی مشکلات جو انسان کی زندگی میں موجود ہوتی ہیں۔ ان تمام مشکلات کی وجہ کوئی بندش ہے جو انسان کے زندگی میں آ چکی ہے، اور اس بندش کے کچھ اسباب ہیں۔ انسان کو ان اسباب کا علم نہیں ہوتا، لہٰذا وہ ایسے افراد کی طرف رجوع کرتا ہے جو دعائیں لکھتے ہیں، جو تعویذ لکھتے ہیں، جو دھاگے باندھتے ہیں، جو اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ انسان ان کی طرف رجوع کرتا ہے اور شکوہ و شکایت کرتا ہے کہ میری زندگی میں بندش آ چکی ہے، اس بندش کا خاتمہ کیا جائے، جبکہ اس بندش کے عوامل خود انسان کی اپنی زندگی میں موجود ہیں۔ جب تک ان عوامل کو، ان اسباب کو انسان اپنی زندگی سے دور نہیں کرے گا، یہ بندش موجود رہے گی۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ طہرانی نے یہاں ایسے اسباب کو بیان کیا جو انسان کی زندگی میں بندش لے کر آتے ہیں، پھر ایسے اسباب کو بیان کر رہے ہیں جو انسان کی زندگی سے بندش کا خاتمہ کرتے ہیں۔ مرحوم حضرت آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی سے اب تک 3 سبب ایسے بیان کیے گئے جنہیں وہ بطور عموم بیان کرتے تھے کہ یہ اسباب انسان کی زندگی سے بندش کا خاتمہ کرتے ہیں، اور ان کے برعکس اگر انسان دیکھے تو انسان کی زندگی میں بندش آ جاتی ہے۔ مثلاً اگر انسان قطع رحمی کرے تو یہ قطع رحمی انسان کی زندگی میں بندش لے کر آتی ہے، اور اگر صلہ رحمی کرے تو یہ بندش کا خاتمہ کرتی ہے، اور بالخصوص اگر خواتین میں انسان صلہ رحمی کرتا ہے جو اس کی قریبی خواتین ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، جیسے والدہ ہے، جیسے خالہ ہے، جیسے پھوپھی ہے، جیسے دادی ہے، اس قسم کے رشتہ داروں میں اگر وہ ملاقات کرتا ہے، ان سے میل جول رکھتا ہے، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، ان کا دل حاصل کر لیتا ہے، تو یہ انسان کی زندگی سے بندش کا خاتمہ کرے گا۔ ان کی دعائیں انسان کے لیے جو ہے وہ نہایت ہی مجرب کردار ادا کرتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر انسان کسی ایسی بندش میں مبتلا ہے جس کا سبب معلوم نہیں ہو رہا، قرآن مجید کو کھولے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کی زندگی سے بندش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اہل قبور، بالخصوص اولیاء الہی کی قبور کی زیارت کرنا، مؤمنین کی قبور کی زیارت کرنا انسان کی زندگی میں وسعت لے کر آئے گا۔ یہ وہ 3 عوامل ہیں جنہیں مرحوم آیت اللہ طہرانی بطور عموم بیان کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ عوامل کا وہ ذکر کرتے تھے جن میں ذکر صلوات کو کثرت سے انجام دینا انسان کی زندگی سے گناہوں کا خاتمہ کرے گا، اور انسان کی زندگی سے بندش کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ جب گناہوں کا خاتمہ ہو جائے، انسان کے نامہ اعمال سے گناہ جھڑ جائیں، تو یقینی بات ہے کہ بندش کا خاتمہ ہوگا، اور انسان کی زندگی میں خیر و برکت آئے گی، انسان کی زندگی میں وسعت آئے گی۔ اسی طرح سے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے عتبات عالیات کی زیارت کرنا، یہ بھی انسان کے لیے وسعت کا باعث بنتا ہے، بندش کے خاتمے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مصائب پر گریہ وزاری کرنا انسان کی زندگی سے بندش کا خاتمہ کرتا ہے، انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد کرتا ہے۔ کسی مومن کے دل کو شاد کرنا، خوشحال کرنا مومن کو، یہ انسان کی زندگی میں بسط اور وسعت کی کیفیت کو ایجاد کرے گا۔ اور اسی طرح سے روایات کی طرف اگر رجوع کیا جائے تو یہ تمام موارد جو بیان کیے گئے، یہ وہ تمام موارد ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان کے گناہوں کی بخشش حاصل ہوتی ہے، اور اگر انسان کے گناہ معاف ہو جائیں تو یقینی بات ہے اس کے روزمرہ زندگی کے معاملات میں آسانی اور وسعت ایجاد ہوگی، بندش کا خاتمہ ہوگا۔ بطور خاص اگر دوسروں کی حاجت روائی کرے، دوسروں کی مشکلات کو برطرف کرے، تو دوسروں کی مشکل کو آسان کرنا خود انسان کی اپنی زندگی سے مشکل کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ یہاں آیت اللہ طہرانی بیان کر رہے ہیں کہ ذکر صلوات کی بہت زیادہ برکات ہے، اور انسان کی زندگی سے مشکلات کے خاتمے میں
ذکر صلوات کے عجیب آثار ہیں۔ یہاں مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العمالی کی مجلس نمبر 85 ہے اور اس میں صفحہ نمبر 580 ہے، وہاں پر یہ روایت موجود ہے۔ مرحوم آیت اللہ تہرانی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وثنا کو مخاطب قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان الرجل من امتی اذا صلی علی واتبع بالصلاۃ علی اہل بیتی، کہ جو کوئی بھی میری امت میں سے مرد ہو یا عورت، لیکن یہاں رجل کا کلمہ استعمال ہوا ہے اور بیان ہوا کہ رجل کا کلمہ اگر استعمال کیا جائے تو یہ دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ ان الرجل، جب کوئی بھی میری امت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے اور پھر مجھ پر درود بھیجنے کے بعد میرے اہل بیت پر درود بھیجتا ہے تو فتحت لہ ابواب السماء، تو اس شخص کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وصلت علیہ ملائکۃ 70 صلاۃً، اور آسمان کے ملائکہ اس شخص کے اوپر جو مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود بھیجتا ہے، آسمان کے ملائکہ اس شخص پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مُذْنِبًا وَخَطَّاءً، اگرچہ یہ شخص گنہگار اور بہت زیادہ خطا کار ہی کیوں نہ ہو، اس پر آسمان کے ملائکہ 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو مخاطب قرار دے کر کہتا ہے لبیک یا عبدی سعدیک، اے میرے بندے تو نے مجھے دعوت دی ہے، میں نے تیری دعوت کو قبول کر لیا ہے، میں نے تیری حاجت کو حاجت روائی کیا ہے، تیری حاجت کو پورا کر دیا ہے۔ وَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے ملائکہ کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے یا ملائکتی انتم تصلون علیہ 70 صلاۃً، اے میرے ملائکہ تم نے اس بندے پر 70 مرتبہ درود بھیجا ہے۔ وَأَنَا أُصَلِّي عَلَيْهِ 700 صَلَاةٍ، میں اس بندے پر 70 مرتبہ درود اور اپنی رحمت کو بھیجتا ہوں۔ کس قدر عظیم فضیلت بیان کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت میں۔ اسی طرح اگر روایات کی طرف رجوع کیا جائے تو حضرات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی درود بھیجنے کی بہت زیادہ برکات بیان ہوئی ہیں، بہت زیادہ آثار، بہت زیادہ ثواب اس کے لیے بیان ہوا ہے، اور اس قدر ثواب بیان ہوا ہے کہ جو شمارش سے باہر ہے، یعنی اگر انسان اسے شمار کرنا چاہے تو انسان اس کی شمارش نہیں کر سکتا۔ اس صلوات کی برکات میں سے نہایت اہم برکت یہ ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، انسان کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں، انسان کی زندگی سے بندش کا خاتمہ ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد ہوتی ہے۔ مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف بہار جلد نمبر 99 ہے اور صفحہ نمبر 302 پر روایت کو نقل کرتے ہیں ما من رجل یزورنا، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو ہماری زیارت کرے، او یزور قبورنا، یا ہمارے بعد ہماری قبروں کی زیارت کرے، الا غشیتہ الرحمہ وغفرت لہ الذنوب، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پس اگر انسان حضرات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی قبور اطہر کی زیارت کرتا ہے تو یہ زیارت باعث بنتی ہے کہ انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد ہو۔ یقینی بات ہے جب انسان اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جاتا ہے، جب انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ انسان کی زندگی پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب آپ رجوع فرمائے مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ثواب الاعمال، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 154 پر یہ روایت حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وثنا سے نقل ہے۔ ان امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام قال، حضرت سید الاوصیاء کیا فرماتے ہیں الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے خطا ایسے معاف ہو جاتی ہیں من الماء للنار، جیسے پانی سے آگ کو بجھا دیا جاتا ہے ایسے ہی انسان
انسان کے خطا معاف ہو جاتے ہیں۔ والصلاۃ علی النبی افضل من عتق الرقاب، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا یعنی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا، یا اس طرح کے الفاظ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ بندوں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بحار الانوار کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 30 پر حدیث نمبر 11 کے تحت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ نقل فرماتے ہیں کہ اذا ذکر النبی، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بابرکت آئے، فاکثروا الصلاۃ علیہ، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو۔ فإنہ من صلی علی النبی، جو شخص بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے صلاۃً واحدہ، ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ، تو اللہ اس بندے پر درود بھیجتا ہے فی الف صف من الملائکۃ، یعنی 1000 فرشتوں کی صف کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالی اس پر 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ پس جو ایک دفعہ درود بھیجے اس پر 1000 مرتبہ خداوند متعال درود بھیجتا ہے۔ مرحوم متقی ہندی اپنی کتاب کنز العمال جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 490 ہے، یہاں پر ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس میں بیان ہوا ہے کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی، ہر دعا کے اوپر حجاب ہے مگر یہ کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود کے ساتھ بھیجی جائے اور مانگی جائے۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے ساتھ دعا مانگی جائے تو ایسی دعا مقبول ہوتی ہے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے درود کے فلسفے کو بیان کیا ہے کہ کیا وجہ ہے اس قدر روایات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات کی اس قدر فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے فلسفے میں علماء کرام یوں بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی جو حکمت ہے، جو فلسفہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام زیادہ مرتبہ مسلمانوں کی زبان پر جاری ہوگا، اور رسول خدا کا نام مسلمانوں کی زبانوں پر زیادہ جاری ہونا اسلام کی بقا کی ضمانت ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے فلسفے بیان کیے گئے ہیں کہ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا در واقع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھنا ہے۔ رسول خدا کی یاد کو تازہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا کی تعلیمات کو تازہ رکھا جائے۔ رسول خدا کی تعلیمات کو تازہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان انہیں اپنا رول ماڈل قرار دیں۔ اس قسم کی بہت ساری علماء نے وجوہات بیان کی ہیں جو فلسفہ صلوات میں بیان کی جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی اگر کوئی بھی وجہ انسان کے پاس نہ ہو تو خود یہ کلام نور میں جو روایات میں بیان ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب نبی ہیں، اور اللہ کو اپنے محبوب نبی سے اس قدر محبت ہے کہ اگر کوئی ان کے نام کے بعد ان پر اور ان کی اہل بیت پر درود بھیجتا ہے تو اللہ اپنے حبیب اور اس کی آل کے صدقے میں اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس شخص سے جو ہے وہ اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نازل کرتا ہے، اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کی حاجت روائی کرتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس صلوات کی برکت سے ہماری زندگی سے بندش کا خاتمہ کرے اور ہماری زندگی میں وسعت ایجاد کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔